ویلیو کی محافظت عزیزان من. یعنی وہاں یہ بھی تصور نہیں کہ اس جان دینے سے ہم جنت میں پہنچتے ہیں. کہتا ہے وہ بھی بڑی چیز ہے ان کے لیے، لیکن جس تب شروع میں جن چیزوں سے فی الحقیقت یہ خوشخبریاں اپنے لیے لیتے ہیں بڑے خوش ہیں. وہ اس احساس سے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو ان سے ابھی آگے نہیں ملے، جو پیچھے ہیں ابھی، ان کے متعلق جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہم نے اپنی جانیں دے کے ان کے لیے یہ کیفیت پیدا کر دی کہ ان کو کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہے. کہتا ہے اس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ، جسے کہتے ہیں ویلیو کی مدافعت عزیزان من. صرف اپنے لیے جنت کا تصور بھی جو ہے وہ اقبال کے الفاظ میں سوداگری ہے، وہ اس سے بھی اونچے ہوتے ہیں. خوش یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے خون کی قیمت ان لوگوں نے وصول کی ہے اور اس طرح وصول کی ہے کہ انہیں اب کسی قسم کا خوف اور کہ اس کے بعد لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کون تھے یہ؟ لم یلحقوا بہم، جو ان کے ساتھ ملے نہیں تھے ابھی جا کے، جو پیچھے رہ ہوئے تھے. یہ جو ہم تھے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خون کا صدقہ یہ ہوا کہ ان پہ خوف و حزن اٹھ گیا تو بہت خوش ہوتے ہیں. اس سے یہ ہے فی سبیل اللہ. بات کیا بات ہے قرآن کی. نظر کی دنیا والا منتہا یہی قرار دیتا کہ انہیں جنت مل گئی، وہ خوش ہو گئے اس سے. یہی ان کو چاہیے تھا، یہ مقصد حاصل ہو گیا. قرآن ہے عزیزان من، وہ اتنی سی بات سے خوش نہیں ہوتے کہ ہمیں جنت مل گئی. وہ خوش ہیں اس بات سے کہ ہم نے جان دی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان پہ کسی قسم کا خوف و حزن باقی نہ رہا. دوسروں کے خوف اور حزن کو ہٹانے مٹانے کے لیے اپنی جان دے دینا، اس سے بڑا مقام کس کا اور ہو سکتا ہے دنیا کے اندر. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے صرف یہی نہیں کہا کہ جو وہاں جان دے دیتے ہیں. قرآن ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو عام طور پہ اتنا ہی کہتے ہیں نا کہ وہ جو جان دینے والے ہیں مقتولین فی سبیل اللہ، شہداء جو ہیں ان کا یہ مقام ہے، ان کا مقام ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سپاہی میدان جنگ کے اندر جاتے ہیں اسی مقصد کے لیے جاتے ہیں، تو وہ اگر فاتح اور منصور ہیں وہاں، وہ کامیاب لوٹتے ہیں. ان میں سے کچھ بھائی وہاں میدان جنگ میں اپنی جان دے دیتے ہیں، باقی فاتح منصور لوٹتے ہیں، تو کیا ان کا مقام ان سے کم ہوگا؟ 3/156 3/156 وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ. وہاں میدان جنگ میں جان دے دی یا زندہ بچائے، اس کے بعد کبھی موت پھر مر گئے، کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے. وہ تو اپنی متاع لے کے چلے گئے تھے دینے کے لیے. ضرورت پڑی ہے جان کی، جان دے دی ہے. ابھی ضرورت نہیں پڑی ہے، لے کے واپس آ گئے ہیں، لیکن جان امانت ہے ان کے پاس. ابھی اس نے کہا تھا لے آؤ، یہ لے گئے. آواز پڑی تھی، حاضر ہو گئے. کس حسین انداز میں ہاں یہ حسرت کہہ گیا ہے. اس کو بات کہنی آتی تھی، بات تو غزل کی ہے لیکن بڑی اونچی بات ہے عزیزان مان. پوچھتے ہیں وہ جان نثاروں کو، تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو. آواز پڑی، پوچھتے ہیں وہ جان نثاروں کو. اس حسین انداز میں بات کی ہے، ایک لفظ زبان سے نہیں کہا. پوچھتے ہیں وہ جان نثاروں کو، آواز بڑی ہے کہ کون ہے جان دینے والے، تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو. یہ ہیں وہ لوگ. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب آواز پڑتی ہے ان کو لبیک کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں پروانہ وار، سلام کرتے ہیں. حاضر ہے سرکار، ٹھیک ہے، جان حاضر ہے. ضرورت پڑی ہے وہی میدان جنگ میں دے دی. سردست ضرورت نہیں پڑی، امانت لے کر پھر واپس آ گئے. اس لیے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے.
ہاں انہوں نے جان دے دی، ہاں وہ واپس آ گئے، ان کے مقام برابر ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ وہ جو تصور ہے نا کہ وہ یہاں زندہ ہے، ہر وقت ہم میں موجود ہوتے ہیں، ہماری بات سنتے ہیں، ہماری مدد کو پہنچتے ہیں، یہ قرآن کی روح سے غلط ہے عزیزان مانے۔ قرآن کریم اس بات میں بالکل واضح ہے۔ 35/14 ایک ہی آیت سر 10 میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بہت سی آیات اس کے متعلق ہے۔ 35/14 کہ جو یہاں سے چلا گیا، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، مردے جو ہیں انہیں اگر تم آواز بھی دو تو وہ تمہاری دعا کو نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ سن بھی پاتے تو تمہاری دعا کا جواب نہیں دے سکتے۔ بات صاف ہو گئی، سوال ہی نہیں۔ یہ جو مردوں کے متعلق یہ تصور کرنا ہر وقت وہ حاضر و ناظر ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں ان چیزوں کا، قرآن کریم کی نص صریح کے خلاف عزیزان ہے۔ یہاں سے جو کبھی موت کی روح سے چلا گیا یہاں سے، اس کا اس زندگی والوں سے ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں رہتا، وہ الگ اس کی دنیا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اور جہاں تک کسی کے کام آنے کا تعلق ہے، وہ تو قرآن صاف کہتا ہے صاحب کہ وہاں تو ہر شخص کے اپنے اعمال جو ہیں انہی کو وہ لے کے جاتا ہے، انہی کی روح سے فیصلہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو تصور ہمارے ہاں ہے، قرآن کریم نے اس تصور کی بھی نفی کر دی ہے۔ بل احیاء عند ربہم، وہاں ہے ان کی زندگی، البتہ یہ جو ان کا احساس ہے کہ ہماری جان دینے سے ہمارے جو پیچھے رہنے والے کونوا الصادقین والے تھے ان پہ خوف و حزن نہیں رہا، بہت خوش ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں سے جو خدا نے ان کو دی، خدا نے جو فضل ان پہ کیا، اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ انہیں مومن قرار دیا ہے قرآن نے۔ کون لوگ؟ مومن کی ڈیفینیشن سن لیجیے عزیزان من۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرہ، مومن وہ ہیں میدان میں گئے، وہاں سخت نقصان اٹھایا، کچھ تھے جنہوں نے جانیں دے دی، کچھ تھے جن کو زخم آئے، مشقتیں اٹھائیں، مصائب کا سامنا کیا، زندہ ہیں ابھی، لوٹ آئے، پھر آواز بڑھی، پھر لبیک کا، من بعد ما اصابہم الکرہ۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کو کہ قرآن کے نزدیک زندگی اور موت کی ڈیفینیشن مختلف ہے، حیات اور موت کی۔ یہاں استجابو ہے لبیک کہنا، وہ جو میں نے ابھی کہا تھا اس انداز میں، تم بھی حضرت اٹھو سلام کرو۔ قرآن نے کہا ہے 8/24 یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، سنی عزیزان من لفظ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہاری طرف بلاوا آئے خدا اور رسول کا، وہ تمہیں بلائے کس چیز کی طرف؟ اس شے کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے۔ یعنی یہ زندہ ہی تو ہیں جن سے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، قبرستان میں جا کے تو نہیں کہا جا رہا، زندہ انسانوں کے متعلق کہا جا۔ دیکھیے عزیزان من کتنا باریک فرق ہے قرآن جو کر جاتا ہے۔ اے وہ جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، جب تمہیں بلاوا آئے اس کا میدان جنگ کا، لبیک کہتے ہوئے اٹھ کے چلے جایا کرو۔ کس چیز کی طرف؟ اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے۔ تو زندہ انسانوں، او سانس لینے والے انسانوں، اٹھو، آواز پڑی ہے، جاؤ اس آواز پہ لبیک کہو جو تمہیں حقیقی زندگی عطا کر دے گی۔ یوں کہو اے طبی زندگی پر سانس لینے والے انسانوں، اٹھو،
اس زندگی کی طرف جاؤ کہ جس میں پھر موت نہیں ہے، اس زندگی کے بعد موت نہیں ہے۔ لما یحییکم، مومن وہ ہیں کہ مصیبتیں بھی برداشت کی، مصائب بھی جھیلے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، شکست بھی وہاں ہوئی ہے، زخم بھی آئے ہیں، اس کے بعد ہمت ہاری نہیں ہے، اس کے بعد پھر آواز پڑی، پھر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اس طرف چلے گئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جی ہاں یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس حسنکارانہ انداز سے زندگی بسر کی، قوانین خداوندی کی یوں نگہداشت کی، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور سنیے ان کی صفات، ان کی خصوصیات۔ الذین، میں پھر دوہرا دوں کہ یہ مومنین الذین کہا ہوا، مومن جن کی یہ کیفیت ہے، یہ مومنین کی صفات ہے کہ جب بھی آواز پڑتی ہے اس کے لیے لبیک کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ پھر الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ آواز پڑی، مخالفین نے، دشمنوں نے، ان کا راستہ روکنے والوں نے، جاذبیتوں نے، کششوں نے، گھر بار والوں نے، اولاد نے، اہل خاندان نے، بیویوں نے، مردوں نے، وہ سب قرآن نے لسٹ گنائی تھی۔ ان کو بد دل کرنے کے لیے کہا کہ صاحب تمہیں ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ مقابلے میں دشمن نے بڑا لشکر جرار تمہارے لیے اکٹھا کر لیا ہے، بہت بڑے لشکر سے آ رہا ہے، 17 ڈویژن ہے انڈیا کے پاس جس سے وہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ دل دہل جاتا ہے۔ کس کا دل دہل جاتا ہے؟ جو اس زندگی کو عزیز رکھتا ہے۔ کہا یہ لوگ وہ ہیں، مومن کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے کہ جب یہ اٹھے اور لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ دشمن نے کتنا بڑا بھاری لشکر تمہارے لیے تیار کیا ہے، فاخشوہم، ڈرو اس سے۔ ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ فزادہم ایمانا، اس خبر سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اس لیے کہ جہاں تو جتنی زیادہ سختی سے تصادم ہوتا ہے اتنی رفتار نہر کی اور زیادہ تیز ہوتی ہے۔ فال جو ہے اس کے سامنے بڑے سخت پتھر رکھے جاتے ہیں، جتنی بلندی سے پانی گرے گا اور جتنی سختی سے ٹکرائے گا اتنی ہی اس کی رفتار میں تیزی آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بڑی سختی کا مقابلہ ہے، انہوں نے کہا اللہ اکبر، اس سے زیادہ خوش کن مقام کیا ہے، ہماری رفتار بجلیوں جیسی اس کے ہو جائے گی۔ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کوئی بات نہیں، انہوں نے اگر اتنا سامان اکٹھا کر لیا ہے، اتنی زیادہ تعداد زیادہ ہے ان کے لشکر کی، کوئی بات نہیں ہے، ہم جن قوانین کے اوپر چل رہے ہیں، خدا کے قوانین کے اوپر، اگر ان کے مطابق ہمارے قدم اٹھے تو تم دیکھیے گا وہ کافی ہو جائے گا ہمارے لیے بہترین وہ وکیل کہتے ہیں جس پہ بھروسہ کیا جائے، جس بات پہ ہمیں بھروسہ ہے، بہت بڑی چیز۔ مومن خدا کے ان قوانین پہ بھروسہ کرتا ہے اور خدا اپنے حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے مومنین پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، یہ بات شاعری کی نہیں کہہ گیا، بڑی اونچی بات کہہ گیا۔ قرآن کریم میں یہ ہے، یہ جو مدینے میں چلے گئے وہاں جا کے انہوں نے اپنی تقویت کا سامان بہم پہنچایا، حفاظت بھی اپنی کی، منت بھی قائم کی۔ مکے میں جو رہ گئے تھے پیچھے، وہ ابھی مظلوم تھے، ان پہ طرح طرح کے ستم ہوتے تھے، ظلم ہوتے تھے۔ قرآن میں یہ ہے، ان سے کہا گیا مدینے والوں سے کہ تم تو بالکل محفوظ ہو گئے ہو، اطمینان سے بیٹھ گئے، تم سنتے نہیں ہو کہ وہ مکے کے مظلوم بچے، بوڑھے، عورتیں جن کے اوپر اس قدر ان کو ایذائیں پہنچائی جا رہی ہیں، آگے وہ ہے
کہ وہ ہمیں پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہماری کچھ مدد کر. خدا ان سے کہتا ہو تم سنتے نہیں ہو، وہ ہمیں پکار رہے ہیں، تم چپ کے بیٹھے ہوئے ہو. وہ ہمیں پکار رہے ہیں، تم چپ کے بیٹھے ہوئے ہو. کیا بات ہے! اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ. یہ اگر نہیں اٹھیں گے ان کے مظالم ختم نہیں ہو سکتے. یہ تو اس کا انتظام ہی عجیب ہے. وہ ختم کرنے کو تو وہ قادر مطلق ایسا ہے، ایک اشارے سے وہ یوں کر دے تو پوری کی پوری یہ دھرتی، یہ ساری کائنات پلٹ جائے. کرتا نہیں ہے اس طرح سے. اسی لیے اس نے کہا ہے سورہ حج میں کہ اگر اللہ ایسا انتظام نہ کرے کہ انسانوں کی ایک جماعت کے ہاتھوں سے دوسری جماعت کی روک تھام کا انتظام اگر نہ کرے، دنیا کے اندر کوئی معبد کام باقی نہ رہے گا. انسانوں کی ایک جماعت کے ہاتھ سے دوسروں کی جماعت کا ہاتھ. یہی وجہ ہے میدان بدر میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو تلواریں چلا رہے تھے، ہاتھ ان کے تھے، حقیقت میں تلواریں خدا کہہ رہا ہے ہماری تھی، کمانیں ان کی تھی، تیر ہمارے تھے. وہ تو یوں یارانہ بنا لیتا ہے ان کے ساتھ. خدا کے پروگرام اس دنیا کے اندر کیری آؤٹ ہوتے ہیں جماعت مومنین کے ہاتھوں سے. اس لیے یہ ایک عجیب چیز ہے. وہ کمان کی سی ایک سرکل سا ہے کہ مومن خدا کے قوانین کے اوپر پورا بھروسہ کر کے اٹھتے ہیں. خدا اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے مومنین پر بھروسہ کرتا ہے. نعم المولا و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. یہ اس طرح سے جو بڑے ہیں جھولیاں بھر بھر کے خدا کے انعامات کی اور فضل کی لے کر لوٹے ہیں. کوئی نقصان انہیں نہیں پہنچا. پہنچا کیوں نہیں؟ میدان جنگ میں آ کے انہوں نے گنا تو اتنی گنتی کم ہو گئی. ان میں سے بہت ہے جو زخمی ہو گئے، یہ تو ہے نا، لیکن اس کے نزدیک تو فائدے اور نقصان کے بھی معیار مختلف ہیں. یہ سارے نقصانات تبھی زندگی کے ہوئے ہیں. ان کی انسانی زندگی کو جو مفاد پہنچے ہیں وہ اس کے مقابلے میں کہیں آگے بڑھ گئے. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ہے اس لیے کہ یہ ہم آہنگ ہو گئے تھے خدا کے پروگرام سے، خدا کے قوانین کے ساتھ. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، بہت بڑے فضل والا ہے. اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. ایسے وقت میں جنہوں نے آ کے کہا تھا کہ بڑا لشکر عظیم ہے، ڈر جاؤ اس سے، 17 ڈویژن ہے ان کے. کہا یہ پتہ ہے کون ہے؟ شیطان ہے. اپنے حوالیوں سے تمہیں ڈرا رہا ہے. یہ کیا ہے شیطان؟ وہ دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے والے خیالات جو پیدا کرنے والے ہیں. یہ وسپرنگ کمپین کرنے والے جتنے بھی ہیں یہ ہیں شیاطین. یہ ہیں دلوں کو کمزور کرنے والے. یہ ڈراتے ہیں تمہیں اپنے آپ سے نہیں. آپ خود تو معلوم ہوتا ہے نا کہ کچھ نہیں. وہ جو اپنے ساتھی ہیں نا دوسروں کی سازش کے اوپر، دوسروں کی شے کے اوپر جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان سے ڈراتے رہتے ہیں. کہ وہ انڈیا والے صاحب پوچھو نہیں، بڑا سامان ان کے پاس. اب کے تو پوچھو نہیں ان کی تیاریاں کس طرح سے ہو رہی ہیں. یہ خود نہیں کہتے کہ ہم کچھ ہیں اس کے مقابلے. نا یہ نہیں. ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ نہیں اپنے متعلق نہیں کہتا کہ مجھ سے ڈرو، وہ بہت طاقتور ہے. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین. مومن ہو ان سے مت ڈرو. ڈرو اس بات سے کہ میرے قانون کی خلاف ورزی تم سے نہ کہیں ہو جائے. اس سے خوف کا ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. یہ لوگ جو اس طرح سے دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر کفر کے آغوش میں جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں افسردہ خاطر ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. خدا دارم کے غم دارم، وہ خدا کے پروگرام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یاد رکھو.
یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، ان کو کچھ دنیاوی مفاد حاصل ہو جائیں گے، لیکن یہ مفاد ان حیوانی سطح زندگی کے مفاد ہیں۔ یاد رکھیے عزیزان من، قرآن جب حیات الدنیا حیات الآخرت کہتا ہے، اس کے معنی یہی دو ٹرمز ہوتی ہیں جو میں نے ابھی عرض کی ہیں، حیوانی سطح زندگی، انسانی سطح زندگی۔ جسے وہ مستقبل کہتا ہے، اسے وہ قریبی پڑے ہوئے پاؤں میں پڑے ہوئے مفاد کہتا ہے، پیش پا افتادہ مفاد کہتا ہے، عاجلہ مفاد کہتا ہے۔ سن رکھیے، اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ جو طبعی زندگی ہے اس کے مفاد، اس کی آسائشوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، یہ نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی توپ اور بارود کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ آپ قدر کی مدافعت کیسے کر سکیں گے؟ اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ اپنی سرحدوں کی کو بڑا مضبوط رکھو، وہاں گھوڑے باندھ کر، رسالے باندھ کر، بڑا ضروری ہے اس کے لیے۔ اسی لیے اس نے اقدار جب نازل کی ہے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْحَدِيدَ، اس کے ساتھ شمشیر خارا شگاف بھی اس نے نازل کی ہے۔ تو یہ طبعی زندگی، اس کی ضروریات، اس کے تقاضے، ان کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ ریلوے ٹرین مقصود بذات نہیں ہے، لیکن یہ تو یاد ہے آپ کو کہ اگر وہ ریلوے ٹرین جو ہے اس میں نقص ہوں تو اس کے اندر جو آپ سفر کریں گے تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، وہ گاڑی ہی نہیں ٹوٹے گی، آپ بھی ساتھ کے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے جس گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں اس کا موسٹ ایفیشینٹ ہونا نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے حضرت طالوت کے متعلق جب کہا تھا کہ ہم نے ان کا انتخاب کیا کمانڈر کی حیثیت سے، اور پوچھا گیا کہ صاحب کیا آپ نے انتخاب کیا، اس کے پاس تو کچھ دولت ہے نہیں، کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے وَزَادَهُمْ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، انتخاب اس لیے ہے کہ جسمانی طور پہ بھی بڑی قوت رکھتا ہے اور اس کو فوج کے رموز کا علم بھی حاصل ہے۔ لہذا یہ جسمانی قوت، مادی ضروریات زندگی، ساز و سامان حیات، جتنے بھی اس مقصد کے لیے آپ کو درکار ہیں، ان سب کا پورا کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے، وہ یہ مقصد بلند ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے یہ ذرائع ہیں، اور مقصد ہے ویلیوز کا تحفظ۔ اگر یہ سب کچھ حاصل ہے اور ویلیو کہیں ٹوٹ گئی ہے آپ کے ہاں کی، تو یاد رکھیے یہ خسران عظیم ہے۔ اور اگر آپ نے ویلیو کا تحفظ کیا ہے اور ان میں سے ہر شے قربان ہو گئی ہے، یہ ہے سب سے بڑا سودا جو آپ نے کیا ہے، یہ ہے آپ کے لیے عظیم ترین فائدہ جسے آپ کہیں گے۔ قرآن کی روح سے اگر آپ معیار دیکھ لیں عزیزان من، زندگی اور موت کے معیار، مفاد اور نقصان کے معیار، تو آپ دیکھیں گے بات بڑی صاف ہوتی چلی جائے۔ وہ جو قرآن نے وہ کہا ہے کہ علیکم انفسکم لا یضرکم احد اذا اہتدیتم، بڑی عظیم چیز ہے۔ تم یہ خیال رکھو کہ تمہاری اپنی ذات جو ہے اس کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا، اور انسانی ذات کو نقصان پہنچتا ہے قدر یا ویلیو کو جہاں نقصان پہنچتا ہے۔ انسانی ذات خودی یا پرسنالٹی کی حفاظت ہوتی ہے اقدار کی حفاظت سے۔ جتنا کوئی شخص اقدار کی ویلیوز کی حفاظت کرتا ہے اتنا اس کی ذات کی حفاظت اور نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ جہاں کسی قدر کو ذوق پہنچتا ہے، اس کی ذات جو ہے اس کو ذوق پہنچ جاتا ہے۔ کہا کہ تم نگہداشت کرو اپنی ذات کی، پھر اگر تم اس طرح سے صحیح راستے پہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تمہاری چیزوں کو تو نقصان پہنچ جائے گا، تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور یہ بڑا ہی باریک فرق ہے جو قرآن نے کیا ہے تم میں اور تمہاری چیزوں میں۔ جسے تم اپنی چیزیں کہتے ہو ان کا تعلق حیوانی سطح زندگی، طبعی سطح زندگی سے ہے۔ میری دولت، میرا مکان، میرا جسم، میری اولاد، میری آسائش، میرا آرام، میرا کھانا پینا، حتیٰ کہ میری زندگی، میری جان، یہ تو سب میری ہے۔ یہ میں کیا ہے؟ یہ وہ میں ہے جسے قرآن کہتا ہے علیکم انفسکم، اس میں کے اوپر دھیان رکھا کرو کسے نقصان نہ پہنچ جائے۔ اگر تم نے
اس کو دھیان میں رکھا تو پھر کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. یضرکم تمہاری چیزوں کو نقصان پہنچے گا. دیانت اور امانت سے زندگی بسر کرنے والے کئی دفعہ بات یہ آ چکی ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے غلط معاشرہ ان کو نقصان پہنچا دیتا ہے, ان کی چیزوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے, لیکن اگر وہ ان نقصانات میں چٹان کی طرح کھڑے رہتے ہیں ثابت قدمی کے ساتھ, ان کا جو نفس و ذات ہے ان کو نقصان نہیں کوئی پہنچا سکتا. قرآن نے کہا ہے کہ اپنی ذات کو تم خود نقصان پہنچاتے ہو, کوئی غیر نہیں پہنچا سکتا. یہ خود کا نقصان پہنچاتا ہے جب کسی ویلیو کے مقابلے میں اپنی طبی زندگی کے مفاد کو ترجیح دے دیتا ہے تو اپنی ذات کو نقصان پہنچا دیتا ہے. اب جب اس کی حفاظت کرتا ہے یعنی ویلیوز کی حفاظت کرتا ہے, جو نقصان پہنچتا ہے پہنچنے دیجیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نقصانات سے ڈر کے اگر میں نے پہلے دیانت کی زندگی بسر کی تھی تو اب میں دیانت کی زندگی چھوڑ دوں گا. تو نہیں صاحب دیکھ لیا دیانت دار بن کے بھی اس میں کیا ملتا ہے انسان سے, آ گیا پچھتا کیوں. اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ یہ لوگ جو محض دنیاوی یا طبی یا حیوانی زندگی کے مفاد پہ ہی نگاہ رکھتے ہیں, مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اسے مستقبل کہا ہے کہ موت سے جو چیز میری ہے وہ تو یہاں رہ جائے گا اور میں تنہا آگے جائے گا. یہ قانونی فرادہ قرآن کہتا ہے میری چیزیں ساری یہاں رہ جائیں گی, میں آگے جائے گی. کہا دیکھنا یہ کہ جو آگے ہمارے سامنے آئے گا اس میں تو کوئی زور اور نقصان نہیں ہے, میری والی چیزیں تو ساری یہاں رہ جائیں گی. آپ دیکھتے ہیں دین کی باتیں کتنی صاف صاف ہیں. بیسک کانسیپٹ جو اس کے بنیادی تصورات ہیں ان کو صاف کر دیجیے, ہر بات صاف ہو جاتی ہے قرآن کی. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم. یہ لوگ جو اس سطح زندگی کو ترجیح دیتے ہیں کسی ویلیو کے مقابلے میں, در حقیقت یہ کفر خریدتے ہیں ایمان بیچ کر. اب کفر اور ایمان کی بھی ہمارے سامنے امتیازی چیز آ گئی. ایمان کسے کہتے ہیں, کفر کیا ہوتا ہے. تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ان کے اپنے ہی لیے ایک دردناک انجام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویلیو کو پامال کرنے والے, بددیانتی کی زندگی بسر کرنے والے, کرپشن کی لائف بسر کرنے والے, یہ تو بڑے مزے میں زندگی گزارتے ہیں. وہ جب یہ کچھ ایسا کرتے ہیں تو اللہ ان کا ڈینڈرا کیوں نہیں بتا دیتا, اسی وقت پکڑ کیوں نہیں لیتا. ظالم جب ہاتھ اٹھاتا ہے خنجر لے کے مظلوم کے سینے میں گھونپنے کو تو وہ ہاتھ اس کا پتھر میں کیوں نہیں ہو جاتا. یہ بات نہیں کہتا کہ یہ سارا کچھ ہمارے قوانین کے تابع ہے جنہیں قانون مکافات عمل کہا جاتا ہے, اور اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ بیج کے بونے میں اور فصل کے پکنے میں درمیان میں ایک عرصہ ہو. ہر عمل کے نتیجے خیز ہونے, نتیجہ برآمد ہونے میں, مرتب ہونا تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. واللہ سریع الحساب, اسی وقت جس بیج نے فصل بننا ہے اس میں تغیر تو اسی دن شروع ہو جاتا ہے جب اسے آپ مٹی میں دباتے ہیں, لیکن فصل بننے تک ایک عرصہ لگتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان فریب پا جاتا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. یہ بات نہ یہ سمجھ لیں جو اس قسم کے اقدار کو پامال کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے موج ہی موج ہے. کہا یہ مہلت کا وقفہ ہے, یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہو رہا ہے. ایک بات قرآن نے آگے ایک لفظ استعمال کیا ہے عجیب و غریب لفظ, انما نملی لہم لیزدادوا اثما. یہ جو ان کو مہلت زیادہ ملتی چلی جا رہی ہے
مال و دولت فراوانیاں، آسائشوں کی فراوانیاں، یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں. وہ کہتا ہے اس سے اتنا مہلت کا عرصہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر جو قوتیں ہیں نا اقدار کو بلند رکھنے کی، مدافعت کو بلند رکھنے کی، ان قوتوں میں اضمحلال آتا چلا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ. خوب بات کہی. یہ جتنا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اور گرفت نہیں ہوتی، اس دوران میں ان کی یہ ساری قوتیں جو ہیں ان میں اضمحلال آتا ہے. اسم کا لفظ قرآن میں تکان مومن ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ خیر لانفسہم، ان کی ذات کے لیے فائدہ مند چیز نہیں ہے. یہ ان کی ذات کی تقویت، اس کی قوت وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. عمل یا کام کی عزیزان من دو ہی قسمیں ہیں. انسان کے وہ کام جو اس کی ذات کو تقویت دیتے ہیں اسے اعمال حسنہ یا اعمال صالحہ کہا جاتا ہے. وہ اعمال جو اس کی ذات کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں، ذوق کا باعث بنتے ہیں، انہیں اعمال سیئہ یا برائیاں کہا جاتا ہے. معیاری یہ ہے عمل کا. عمل میں دیکھنا ہی یہ ہے کہ آپ کسی بلند قدر کی حفاظت کے لیے کتنا اثار کرتے ہیں، کتنی مصیبت دیکھتے ہیں. اس سے تمہاری ذات میں تقویت ہوگی. اگر اس قدر پر ترجیح دے دیتے ہیں آپ کسی مادی فائدے کے لیے، اسی درجے تک آپ کی ذات میں کمزوری واقع ہو جائے گی. عمل کی قسمیں یہ ہیں، ان کا معیار ہی یہ ہے. حتیٰ کہ جب اس میں آپ آگے بڑھتے ہیں تو قرآن نے جو کہا ہے وَعَلَامَهُمْ تَقْوَاهُمْ وَفُجُورَهَا وَفُجُورَهَا، کہ یہ اعمال جو ہے تقویت دینے والے یہ کرتے جاتے ہیں تو وہ محفوظ رہتی ہے ہر قسم کے نقصان سے. اور اگر ذوق پہنچانے والے کام زیادہ ہوتے ہیں فجورا، ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے. اور وہ جو چیز ہے کہ اس انسان کی ذات اور خودی کی حفاظت سے حقیقی زندگی ملتی ہے، وہی چیز ہے. بلکہ وہ دو شعر بڑے جامع ہیں. زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی. یہ وادی زندگی جو ہے وہ سیپی کی طرح ہے. ایک مشہور بات ہے نا کہ موتی بنتا اس طرح ہے کہ وہ ابر نیساں برستا ہے، اس کا ایک قطرہ سیپ جسے آپ کہتے ہیں وہ منہ کھولتی ہے، اس میں چلا جاتا ہے. پھر وہ سیپ اس قطرے کی پرورش کرتی ہے، ربوبیت کرتی ہے. عربوں کے ہاں اس کو ربوبیت کہتے تھے. تو وہ آہستہ آہستہ وہ قطرہ آب تقویت پکڑ کر اپنے اندر مستحکم ہوتا ہوا موتی بن جاتا ہے. کہتا ہے کہ زندگانی ہے صدف، یہ مادی زندگی وہ سیکھ ہے. قطرہ نیساں ہے خودی، جس کے اندر انسانی ذات وہ قطرہ نیساں ہے. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. یہ مر نہ سکے والی بات وہ زندگی ہے جو اہل جنت کو ملتی ہے، جہنم کی زندگی نہیں ہے. ہاں اسی لیے کہا کہ یہ جو اس قسم کے اعمال ہیں جو تمہاری خودی کو ذوق پہنچاتے چلے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر وہ مقام آ جاتا ہے کہ یہ خودی ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد جینا تو ہے، لیکن جینا وہ ہے جہنم والوں کا کہ جس میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے. موت چاروں طرف سے آتی دکھائی دیتی ہے، یہ مرتا بھی نہیں ہے. اور دوسرے مقام پہ یہ لوگ جو ہیں جن کی ذات میں اس طرح ارتقاء واقعہ ہو جاتا ہے، تقویت آ جاتی ہے، استحکام واقعہ ہو جاتا ہے، وہ احیاء عند ربہم، وہ ہیں زندہ اپنے خدا کے. میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی ذات کی تقویت یا استحکام یا نشو و نما اور اس عمل سے ہوتا ہے کہ جو کسی قدر کی حفاظت کے لیے کیا جائے، اور جتنا بڑا اثار اس کے لیے ہوگا اتنا ہی تیزی سے اس کی نشو و نما ہوگی. اور جب جان دے دیتا ہے تو یہ ایک عمل وہ ہے جس سے یہ قطرہ اسی آن میں موتی بن جاتا ہے.
یہ ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ لمبا پروسیس اس کے لیے نہیں پھر ہوتا. اسی لیے کہا کہ یہ لوگ جن پہ یوں جلدی گرفت نہیں ہو رہی، آہستہ آہستہ ان کی خودی میں ذوق آ رہا ہے. لیزدادوا اثما، ذوق آ رہا ہے ان کی خودی کے اندر. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے بعد آگے آگے جب بڑھیں گے، جہاں مہین عجیب لفظ آیا ہے، بڑی عزت کے مالک بنے پھرتے ہیں، چودھری بنے پھرتے ہیں، سرفرازیوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. مال جو اکٹھا ہو گیا تھا، دولت جو اکٹھی ہو گئی، کسی طرح سے مناصب جو حاصل کر لیے، کہتا ٹھیک ہے ذوق آنا شروع ہوگا تو ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ذلیل کرنے والا انجام ہوگا. کیا بات، مہین کا لفظ قرآن لایا ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما، بات پھر بڑی اہم آگے آ گئی. میں نے جیسا عرض کیا ہے، دین کی زندگی اجتماعی زندگی کا نام، جماعت اس میں منانی ہے. کونوا مع الصادقین کی زندگی ہے، انفرادی زندگی نہیں ہے. صادقین کی ڈیفینیشن، خصوصیات یہاں آ گئی، تسبیح پھیرنے والوں کی بات نہیں. میدان جہان میں جنگ میں سر بکف جانے کی، لیکن اجتماعی زندگی جب آپ اس کی ابتدا کرتے ہیں تو اس میں تو ہر قسم کے لوگ آ کے مل جاتے ہیں. اور قرآن کریم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ان کے ماتھے کے اوپر لکھ دیں گے تو یہ بے ایمان ہے، کسی اور ارادے سے اندر آیا. بالکل کہتا یہ کچھ تو تمہیں خود ہی اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے فیصلہ کرنا ہے. یہ لوگ بڑا نقصان پہنچا جاتے ہیں اندر آ کے. یہی چیز یہ جو صدر اول کی جماعت مومنین کی زندگی تھی، ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوئی. کیا یہ چیز آخر تک رہی؟ کیا کچھ معاملہ چھٹ کے ساتھ ہوا؟ بڑا اہم سوال ہے. آج تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر خالص ایمان والے معدود چند نہیں تھے، باقی سب کے سب اسی انداز سے تھے. دیکھیں گے قرآن اس کی بابت کیا کہتا ہے. اسے ہم آئندہ درس پہ اٹھا رکھتے ہیں کیونکہ بات بڑی اہم آ گئی ہے. عزیزان مان، ہم سورہ آل عمران کی 177 آیت تک آ گئے. 178 آیت سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دو باتیں اعلان کے طور پر خود ان کی طرف